مارکے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے مارکے کے اندر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہوتے ہیں. جب کافروں کے حملوں کی وجہ سے بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ان چند امتیازی صحابہ کے اندر شامل ہوتے ہیں جن کے پائے ثبات کے اندر کسی بھی قسم کی لڑکھڑاہٹ نہیں آتی. اور بعد میں آنے والے جملہ مارکے بھی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان جہاد میں ہوتے ہیں ان کی نگاہ صرف اور صرف اللہ کی تائید پہ ہوتی تھی، اللہ کی نصرت پہ ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب خیبر کے قلعے کی فتح کا وقت آیا اور ایسے عالم میں جب خیبر کے قلعے کے اوپر فتح کرنے کے لیے بڑے بڑے حملہ آور کامیاب اور کامران نہ ہو سکے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم کے مرض کے اندر مبتلا تھے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا تھا کل فتح خیبر کے لیے تائید و نصرت کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور جس سے مالک کائنات کو محبت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے ایک ایسی بشارت نکلے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اعلان ہو رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مرکز بننے کی باقاعدہ طور پر نوید اور بشارت کو سنایا جا رہا ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نگاہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد اس شخص کو تلاش کر رہی تھیں جس کی قسمت کے اندر اسلام کا جھنڈا آنے والا ہے. حضرات گرامی قدر اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جن کی زبان سے ہر لفظ الہام کے ذریعے نکلتا تھا، جن کی زبان سے ہر لفظ مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے نکلتا تھا اور جن کی زبان سے ہر لفظ جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے نکلتا تھا، لشکر اسلام اور اسلام کی جنگ کا جھنڈا جب تھماتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھماتے ہیں. آشوب چشم کے مرض کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبتلا ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب مبارک کو آپ کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں. سیدنا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں تلوار کو پکڑتے ہیں اور وہی خیبر کا قلعہ جس کا سپاہ سالار اور جس کا نگرانی کرنے والا مرہب اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے وسائل، اپنی توانائی، اپنی فوج کے گھمنڈ کے اندر مبتلا تھا، اس کے گھمنڈ کو کس انداز کے اندر ہاتھ میں ملا دیتے ہیں کہ سیدنا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس مرہب کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور اس بات کو ثابت کر دیا جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، اس کی شریعت کو کسی کی حمایت کی ضرورت ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سب سے پہلے اس حمایت کے لیے بے نیام ہوگی. پوری کی پوری زندگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت آپ سے وفا شعاری کا اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام کے اوپر جب اس معاہدے کو رقم کرنے کا وقت آیا جس معاہدے کی تحریر کے بارے میں مالک کائنات نے اعلان فرما دیا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی. اس عظیم الشان دستاویز کی تحریر کو رقم کرنے کے لیے جب نگاہ انتہاب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پہ پڑی تھی. آپ ہی کے ہاتھ سے اس تحریر کو رقم کیا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان احباب میں شامل ہیں جنہوں نے ساری کی ساری زندگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، آپ کی ذات کا، آپ کے وجود کا دفاع کیا اور حنین کا وہ مارکا جس میں حوادن کے تیر اندازوں کے تیر برسانے کی وجہ سے بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے تھے اور حضرت آقا علیہ السلام جرأت و استقامت کا پیکر کر بن کے اس طرح میدان عمل میں نکلے تھے کہ آپ نے اعلان کیا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں اور اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبداللہ کا لہتے جگر ہوں. اسی طرح اس بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں رب نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے اور نبی وہ ہوتا ہے جو دشمنوں کے سامنے سینے کو چھلنی کروا سکتا ہے لیکن کبھی ان کی طرف پشت کو کرنا گوارا نہیں کر سکتا. تو ایسے عالم میں جب بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم میں بھی اپنی تلوار کو بے نیام کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کے اندر، آپ کے دفاع کے لیے میدان عمل کے اندر موجود تھے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی رحلت کے وقت تک آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی رہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو ایک امتیازی اور انفرادی تعلق ہے اس اعتبار سے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتہاب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کے لیے جب پڑی تو ایسے عالم میں بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود ہی کے اوپر پڑی تھی. اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسرت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے اور مالی بحران کی وجہ سے آپ اس پوزیشن کے اندر اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے تھے کہ آپ اپنی رشتہ داری کے لیے، ازدواجی تعلقات کے آغاز کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے پیام کو بھیج سکیں،
لیکن جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس بات کا مشورہ دیا کہ آپ اس بارے میں بات کریں اور آپ ان کی انگیخت کرنے کے پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو فوراً سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیام نکاح کو قبول کر لیا تھا اور اپنی لخت جگر جنہیں جنت کی عورتوں کا سردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دے دیا تھا۔ اور حضرات گرامی قدر، یہاں سے اس مثالی گھرانے کی ایک عجیب و غریب اور ایک منفرد اور ایک حیرت انگیز داستان کا آغاز ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ کائنات کا سید، کائنات کا امام، اللہ کا آخری رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب، ساقی حوض کوثر، شافع روض محشر، جب اس کی بیٹی کو بیاہ گیا ہوگا تو یقیناً ہر شخص کے دل میں اپنی بیٹی کی محبت موجود ہوتی ہے، ہر شخص کے دل میں اپنی بیٹی کا پیار موجود ہوتا ہے، ہر شخص یہ بات چاہتا ہے اس کی بیٹی پھولوں کی سیج کے اوپر اپنی زندگی کو گزارے، ہر شخص یہ بات چاہتا ہے اس کی بیٹی کو ایسا انوائرمنٹ، ایسا ماحول میسر آئے جس انوائرمنٹ کے اندر مادی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی موجود ہو۔ لیکن حضرات گرامی قدر، کونین کے سید، کونین کے اس امام نے جب حضرت فاطمہ الزہرا کو بیاہا تو حضرت فاطمہ الزہرا کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ازدواجی زندگی کی کیفیت کیا تھی؟ تنگ دستی ہے، اسرت ہے اور گھر کے اندر غربت ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا چکی کے دانوں کو پیس پیس کر اپنی معیشت کی چکی کو چلا رہی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنی معیشت کی گاڑی کو کھینچنے کے لیے باغبانی فرما رہے ہیں اور کائنات کے لوگوں کو اس بات کا درس دے رہے ہیں، عالی رتبہ ہونے کے بعد، علم و فضل کے اندر کمال حاصل کرنے کے بعد اور یکتائے روزگار ہو جانے کے بعد اپنے گھریلو معاملات کو چلانے کے لیے انسان دوسروں کی مدد، دوسروں کی نصرت کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو اپنے ہی ہاتھ سے زندگی کی اس گاڑی کو کھینچنا پڑتا ہے، اپنے ہی ہاتھ سے معیشت کے سارے جھمیلے کو چلانا پڑتا ہے۔ یقیناً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ والی باتیں موجود ہیں۔ محدود وقت کے پیش نظر ان کی زندگی کے بے شمار پہلو ایسے ہیں جو تشنا رہ گئے، لیکن انشاءاللہ العزیز جس وقت ان کی فیملی کے دیگر ارکان کی بات ہوگی وہاں پر ان تشنا پہلوؤں کو بھی اشارتاً کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مثالی گھرانے کی جتنی عقائیاں ہیں ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے اور ان کی زندگیوں میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔